بڑے کم لوگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ گھر میں کیا کرتے ہیں. تو یہ سٹوری جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی معیشت اور اللہ رب العالمین کی پاور کو بیان کرتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے نیور انڈر ایسٹیمیٹ وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو ان یور لائف. ہاں ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی پھنستے ہیں, ہماری اپنی ڈیسیژن میکنگ ہے, لیکن سم ٹائمز یو آر ان دا ویل لائک یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جب ویل میں تھے ہی ہیڈ نو چوائس. دیکھیں کبھی کبھی انسان ایسا پھنستا ہے لائف میں, ایسے کنویں میں گرتا ہے کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا. باہر نکلتے تو بھیڑیے تھے یا بھائی ویٹ کر رہے تھے, انہوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا. اندر رہتے تو بھوک اور پیاس. ٹھیک ہے, تو نو سلوشن, کیا کرے, اسٹک ہے. تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے, اس وقت پھر دل سے اللہ کی یاد نکلتی ہے, اس وقت پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, اب جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے, اب اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. تو اف یو آر ان دا ویل, آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کنویں میں ہیں تو یہ بہترین موقع ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا. اور بڑے کم لوگ ہیں, یقین کریں بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں. ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ وہ ڈیفیکلٹیز میں گناہ کی طرف جاتے ہیں. یہ انسانی نیچر ہے. بڑے کم چوزن لوگ ہیں, اللہ کے چوزن لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں. اور گریس کیا ہے, فصبر جمیل. گریس کیا ہے, اللہ کے اور قریب ہو جانا. مشکل آئی, اللہ کے اور قریب ہو جانا. سورہ انبیاء, اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو ذکر کیا, اسماعیل السلام کو, ذوالکفل کو, ابراہیم السلام کو, نوح علیہ السلام کو, ایوب علیہ السلام کو, یونس علیہ السلام کو, سب کا ذکر کر کے کیا کہا, کل من الصابرین. یہ سب کے سب صابرین تھے, تعریف کی, اور اللہ نے کہا سلام ہے ان پہ, اللہ سلام بھیج رہا ہے. یہ سب کے سب صابرین تھے. دیز ور پیپل آف گریس, جنہوں نے ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کیا ہے. تو دیکھیں اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کریں. ہے مشکل, لیکن اللہ کی مدد سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کی مدد پکڑیں اور اللہ کے قریب ہوں. اب ہم آتے ہیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے اصل اس پہلو پہ کہ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح سے ہینڈل کیا اپنے بچوں کو. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو پیرنٹنگ ماڈل ہے اس کو سمجھ لیں, اسپیشلی فادرز. وہ LUV ماڈل ہے, لو ماڈل, جو آج ماڈرن پیرنٹنگ میں سکھایا جاتا ہے. LUV, لو. LUV کیا ہے, L is for listening, U is for understanding and V is for value. یعنی وہ فادر زیادہ اچھا فادر بنتا ہے اور بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے جس میں یہ تین کوالٹیز ہیں. کیا, لسننگ. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام آ کے ڈریم سنا رہے ہیں. اب دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں بزی بہت ہیں. ٹو بی آنسٹ پاکستانی سے زیادہ ویلی قوم کوئی نہیں ہے. یہ مجھے UK جا کے احساس ہوا ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں بھی ان میں شامل ہوں. ٹھیک ہے, ہم ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں کام کیا ہوتا ہے. گاڑی جلدی میں, بائک جلدی میں, نماز سے جلدی نکلنا ہے, کام کچھ بھی نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے. تو ہم کہتے ہیں بزی بہت ہے, بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ہم بزی نہیں ہیں, بچے ہماری پرائرٹی نہیں ہے. دس از دا رائٹ سینٹینس. اب میں سمجھتا ہوں
सिस्टर्स ये जुमला पकड़ के हम अपने हस्बैंड्स को कोसने ना लग जाएंगे, देखा देखा हम आपको यही कहती हैं आपके पास टाइम नहीं। देखे सिस्टर्स को समझना चाहिए, हस्बैंड्स होते हैं बिजी, दैट्स ट्रू। कुछ बेचारे हमारे मर्द 3-3 जॉबें करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं। देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी टाइम निकालना कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी टाइम का मतलब है 15-20 मिनट दे दें बच्चों को, लेकिन क्वालिटी दें जिसमें आप सुन रहे हैं, असल में सुन रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो देखिए ये भी हो सकता था कि वो बिजी होते, ठीक है, नबी थे, नबी से ज्यादा बिजी कौन होता है? नबी पे तो कौम की जिम्मेदारी होती है, नबी तो लीडर है। वो कह सकते थे हाँ अच्छा ठीक है, हाँ बड़ा अच्छा ख्वाब देखा मेरे बेटे ने, अच्छा जाओ मामा को सुनाओ जाके, वो ये भी तो कह सकते थे ना, ठीक है। लेकिन उन्होंने बड़े गौर से सुना, लिसन, पहला एल इज लिसन, ही लिसन टू इट, और अंडरस्टैंड, यू इज फॉर अंडरस्टैंड, समझा बेटे की बात को, धुतकारा नहीं, ये नहीं कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद ही वैल्यूड इट, उनके इमोशंस को वैलिडेट किया। वैलिडेट करना, वैल्यू करना बच्चों के इमोशंस को, देखिए इसकी कमी है हमारे माशरे में प्लस भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, हमारे माशाल्लाह पेरेंट्स में प्लस भी बहुत है, बहुत औलाद के साथ मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन ये वैलिडेशन थोड़ी सी इसकी कमी है। वैलिडेशन क्या है कि बच्चे के जो जज्बात हैं देखिए उनको डिस्ट्रॉय ना करें, उनको वैलिडेट करना सीखें। अगर आपका बच्चा किसी सिचुएशन में नर्वस है तो नर्वसनेस को वैलिडेट करें कि बेटा इट्स नॉर्मल, मैं भी हुआ था पहली बार स्कूल जाते हुए, ठीक है, इट्स नॉर्मल, होता है। तो जब आप वैलिडेट कर देंगे बच्चे को तो वो गिल्ट में नहीं आएगा। हम असल में अनकॉन्शियसली बच्चे को गिल्ट में लाते हैं। अच्छा तुम डिप्रेस हो, ये क्या तुमने काम लगा लिए, डिप्रेशन जो है वो फेक है, कोई डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ये वो, एक चपेट लगेगी ना तो सारी डिप्रेशन बाहर आ जाएगी। तो देखिए आज मैं समझता हूँ ये जुमले नहीं कहने चाहिए। मेरी जो जनरेशन थी उस पर चल जाती थी ये काउंसलिंग, ठीक है, चपेड़े वगैरह, लेकिन आज की जनरेशन है ना उस पर पहले ही बड़ा प्रेशर है। तो मेरे माँ बाप से दरखास्त है उस प्रेशर को समझे। सोशल मीडिया का दौर है ना, ये बच्चे बहुत कंपैरिजन में हैं, इनका थोड़ा सा हमें एम्पथाइज करना है। ये बच्चे देखते हैं ग्लोबल दुनिया को, ये देखते हैं ट्रेंड्स को, हैशटैग्स को, ठीक है ना, ये पहले ही बहुत प्रेशर में है। बच्चे भी फैशन करते देखते हैं दूसरों को, ठीक है ना कहीं से इन्फ्लुएंस तो आएगा, दोस्तों से आ जाएगा, अपने दोस्तों को मिलेंगे स्कूल्स में, उनसे कोई बात सुन लेंगे, फिर लोगों को स्नैपचैट और इंस्टा पे वीडियोस लगाते देखेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये वो जनरेशन नहीं है जो मेरी और आपकी थी, जब हमारे पे प्रेशर टू बी ऑनेस्ट नहीं था, घर रहते थे, घर में ही सब कुछ करते थे और बड़े सिंपल खेल होते थे हमारे। तो समझे जेन जी के चैलेंजेस को समझे, और ये जो LUV मॉडल है, लिसन, अंडरस्टैंड और वैल्यू और वैलिडेट, वैल्यू एंड वैलिडेट, बच्चों के जज्बात को वैलिडेट करना सीखें, ठीक है। स्पेशली देखें हमारे पास आजकल, मैं पेरेंट्स को तलकीन कर रहा हूं, हमारे पास बच्चे बच्चियां दोनों आते हैं और वो बड़ी आके शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमारी, अब जैसे बच्ची है कोई, वो आके कहती है कि मेरी वालदा जो है वो मुझे बड़ा इमोशनल टॉर्चर देती है, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है अपनी माओ के लिए। मैं नहीं कहता कि उनकी बात दुरुस्त है, हो सकता है वो माओ को मिसअंडरस्टैंड ही कर रही है और ज्यादा ऐसे ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं माओ को समझना चाहिए कि बच्चों को ज्यादा गिल्ट में डालना और उन्हें शुरू से ये कहना कि तुम गंदे बच्चे हो, ठीक है ना, ऐसे गंदे बच्चे करते हैं और अल्लाह ताला तुमसे नाराज है। देखिए बच्चे जो है ना उनका माइंड बड़ा कच्चा होता है, वो वीक होते हैं थोड़ा मेंटली, तो उनपे ये जुमले अक्सर बड़े बुरे असर कर जाते हैं, ठीक है। तो LUV मॉडल साबित होता है याकूब अलैहिस्सलाम का कि लिसन, अंडरस्टैंड एंड वैल्यू योर चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद कैसे उन्होंने जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया। देखिए पहली बात, उन्होंने सबसे पहली चीज देखनी चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी माइंड में और अपने बच्चों के साथ डीलिंग में भी एक डोर को ओपन रखा कि यूसुफ भी अपने भाइयों को माफ कर दे अगर कभी वो कुछ गड़बड़ करते हैं, और उसके भाइयों के लिए भी एक डोर ओपन रखा कि वो भी अगर कभी तौबा करते हैं तो वापस आ जाए। कैसे? यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। ये नहीं कहा तुम्हारे भाई नेगेटिव है, ये नहीं कहा तुम्हारे भाई तुम्हारे दुश्मन है। अक्सर बाप या मां से गलती हो जाती है सिबलिंग राइवलरी में, वो जब बेटों और बच्चों को कंपेयर करते हैं तो किसी एक के बारे में नेगेटिव जुमला कह जाते हैं। इंसान है, कोई बात नहीं, कभी ऐसा जुमला निकल जाता है अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पे। लेकिन देखिए पेरेंटिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कभी भी आपस में बच्चों को नेगेटिव ना करें एक दूसरे के बारे में, चाहे आपको जितना मर्जी नेगेटिव पन नजर आए।
اس سے زیادہ نیگیٹو پن کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مار دو، اقتلوا یوسف، کہ اس کو مار دو، قتل کر دو اس کو، ٹھیک ہے نا، یا اس کو ویل میں جا کر پھینک دو. اس سے زیادہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں بچوں کو اینڈ تک یعقوب اسلام نے یہی کہا کہ تمہیں شیطان نے گمراہ کیا، تم لوگوں کو شیطان نے لڑوایا ہے، تاکہ ان کے لیے ایک ڈور آف ریپینٹنس اوپن رہے. تو دیکھیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو زیادہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، اور بات شیطان پہ اس لیے ڈالنی چاہیے، اور شیطان ہی کرتا ہے تاکہ بچوں کے لیے ڈور آف ریپینٹنس اوپن رہے، اور جو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے بھی ایک ڈور اوپن رہے کہ معاف کر سکے. کیونکہ اگر اس کو یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو انہوں نے ہی کیا ہے تو پھر اس کا ٹراما کبھی نہیں جائے گا. لیکن اگر وہ تربیت یافتہ ہے، اس کو پتا ہے کہ یار کوئی نہیں، میں بھی انسان ہوں، شیطان مجھ پہ بھی حاوی ہو سکتا ہے، ان پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس واقعے سے ہمیں ٹالرنس بھی بہت آتی ہے. دیکھیں اگر نبی کے بچوں میں اس طرح سے ہو سکتا ہے تو ہمارے سبلنگز میں بھی ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام والا رویہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ ڈور کو اوپن رکھنا چاہیے ٹو فارگیو. ابھی میں بتاؤں گا یوسف السلام نے کیسے ڈیل کیا، ٹھیک ہے. تو کوئکلی یعقوب علیہ السلام کے کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنیکس. ایک تو LUV ماڈل ہو گیا، دوسرا ہے اوپن ٹرسٹ وردی اینڈ اوپن کمیونیکیشن. یہ بھی اسی میں آتا ہے LUV میں کہ ہی واز اوپن ٹو ہز چلڈرن، اویلیبل ٹو ہز چلڈرن، ٹھیک ہے. ان کے بچے اوپن تھے ان کے لیے اور کمیونیکیٹ کرتے تھے ان کو چیزیں. اس کے بعد ہمیں یعقوب اسلام کی پیرنٹنگ سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی تھی. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ جذبات کا تعارف کرانا اور جذبات کے بارے میں وارن کرنا. دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے ایکنالج کیا اس بات کو یوسف علیہ السلام کو کہ پہلی بات تم خیال کرو. خیال اس لیے کرو کیونکہ حسد ریئل ہے اور حسد کر سکتا ہے کوئی بچہ دوسرے سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جیلسی اور انوی کے طریقے سے ڈیل کرنا بھی سکھایا اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس پیرنٹس کو سکھانی چاہیے. اور ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ جذبات کو ایکنالج کرنا اور ایکنالج کر کے اس کا سلوشن دینا، ٹھیک ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ریکگنائز اینڈ ایڈریس سبلنگ رائولری. انہوں نے سبلنگز رائولری کو نیگیٹ نہیں کیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو کوئی سیریس مسئلہ بچوں میں نظر آ رہا ہے تو اس کو سالو کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ بہت بڑا بن جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہے، شاید کوئی فیملی وٹنس کی ہو خاندان میں، کہ بچوں میں بچپن میں بہت کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ایزی لیتے ہیں، بڑے ہو کے وہی اختلافات ٹراماز بن جاتے ہیں، وہی بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ چیزیں بن جاتی ہیں ان کے لیے. تو اس سٹوری سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بہت ویل اویئر تھے. باپ لیڈر ہے، باپ کو بڑا چوکنا اور بڑا ویل اویئر ہونا چاہیے بچوں کے پرابلمز کے حوالے سے، اور اس کو ایکشن لینا چاہیے، فوراً ایکشن لینا چاہیے اس حوالے سے، ٹھیک ہے. یہ بھی ثابت ہوتا ہے ان کی پیرنٹنگ سے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ریزیلینس سکھائی تھی. ریزیلینس کیا ہوتا ہے؟ ریزیلینس ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں کیا کرنا ہے، مشکل وقت میں کیسے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کا پورا کردار کس کی تربیت تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی. اور یوسف علیہ السلام ریزیلینس شو کر رہے ہیں ہر موقع پہ. وومن کی سیڈکشن کو، ٹیمپٹیشن کو جب وہ کاؤنٹر کرتے ہیں تو اس میں بھی کس کی تربیت ہے؟ ڈیفینیٹلی یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام نے زور دیا ان کے کریکٹر پہ زیادہ، یوسف علیہ السلام کے کریکٹر پہ، اور وہی کریکٹر ان کے کام آیا. بچایا تو اصل میں اللہ نے تھا، لیکن کریکٹر بھی تو تھا نا پیچھے. ایسا تو نہیں تھا کہ کریکٹر ہی نہیں تھا، اللہ معاف کرے. تو یاد رکھیں کہ دیکھیں آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم بچوں کو بڑی خواہش کرتے ہیں آئی وی لیگ بھیج دیں، ہارورڈ بھیج دیں، MIT بھیج دیں، بیکن ہاؤس سے پڑھا لیں، LGS سے پڑھا لیں، ان کے A سٹارز آ جائے. ٹھیک ہے اپنی جگہ یہ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ڈونٹ اگنور دا تربیہ ایسپیکٹ، ڈونٹ اگنور جو اسلامک ان کا نالج ہے، ڈونٹ اگنور جو دینی تعلیم ہے. جتنا آپ انہیں دینی تعلیم سکھائیں گے تو دینی تعلیم کو عزت دیں. ٹھیک ہے، ہم دینی تعلیم کو عزت نہیں دیتے، ہم دنیاوی تعلیم کو بہت عزت دیتے ہیں، دینی تعلیم کو ہم نے سب سے نیچے اور سب سے لاسٹ میں رکھا ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے ثابت ہو رہا ہے کہ بچے کی تربیت کیسی زبردست تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروایا کرتے تھے. جب بھی کوئی پرابلم آتی تھی he used to refer his children to اللہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ایک مثال تو ہمیں آیت نمبر 6 سے ملتی ہے. آیت نمبر 6 کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ کا بڑا خوبصورت تعارف کرواتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان ربک علیم حکیم، یعنی اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ تیرے پہ وہی احسان کرے گا جو تیرے آباء و اجداد پہ کیا، یعنی نبوت دے گا. اور یہ اس لیے ہے میرے بیٹے کیونکہ تمہارا جو رب ہے وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے.
تو دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ کا تعارف ہے، علم والا اور حکمت والا ہے. یہ دو جو پیئرنگ ہوئی ہے علیم اور حکیم، اللہ کے جب دو نام پیئر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے. دیکھیں ایک بندہ حکمت والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس علم نہیں ہے، دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے نا. تو جس کے پاس علم ہے اس کے پاس حکمت بھی آ جائے، یہ بڑا ریئر کامبو ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھیں اکثر جگہ پہ اللہ نے جیسے لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ حکیم تھے، لیکن ابراہیم اسلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ علیم بھی تھے اور حکیم بھی تھے. اس طرح یوسف اسلام کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کو حکمت بھی پتا تھی اور ان کو علم بھی پتا تھا. ضروری نہیں جس کو علم ہے اس کو حکمت بھی ہے. آپ کئی لوگ دیکھتے ہیں ان کو بڑا علم ہے لیکن انہیں سچویشن ہینڈل نہیں کرنی آتی، ان میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو میں بھی دعویٰ کرنا صحیح سے نہیں آتا. علم بہت ہے لیکن حکمت کی کمی ہے. تو علم اور حکمت یہ دونوں جس میں ہو وہ کامل بینگ ہے آلموسٹ. تو اللہ رب العالمین وہ تو آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ کامل ہے، تو وہ علیم بھی ہے وہ حکیم بھی ہے، یعنی وہ ہر چیز جانتا ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے ہر چیز کیلکولیٹ کی ہوئی ہے اور وہ حکمت سے لبریز ہے اللہ رب العالمین کی ذات. تو یہ بڑے پاورفل ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ بچوں کو تعارف کرایا اللہ رب العالمین کا آیت نمبر 64 میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کب کروایا؟ جب بچوں نے آ کر بتایا کہ بنیامین بھی گیا. یہ آگے بتایا تھا نا کہ بنیامین کو بھی رکھ لیا گیا ہے، تو ابا کو بڑا ایک شاکنگ نیوز دی آ کے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پہلی تو بات انہوں نے کہا کہ بے شک کافر ہی جو ہے نا وہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میرا جو رب ہے وہ بے شک بہت رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ دیکھیں اپنے بچوں کو کتنا خوبصورت انہوں نے تعارف کرایا کہ میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ سوچو. تو باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو اللہ کا تعارف کرائے اور بڑا تگڑا تعارف کرائے اور ناموں کا تعارف کرائے، ٹیکنیکل تعارف کرائے کہ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان ایٹریبیوٹس سے ریلیٹ کرائے بچے کو. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر نام الودود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللطیف اگر اللہ کا نام ہے، اللطیف کہتے ہیں باریک بین کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ الوکیل اگر اللہ کا نام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور الوکیل سے تم ریلیٹ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی لائف میں. اسی طرح الفتاح جو ہے اللہ کا اگر نام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ راستے کھولنے والا، رائٹ. بہرحال تو یہ ہے. اس کے بعد ایک اور ہمیں یوسف یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے جو چیز ملتی ہے وہ ہے اوائڈ فیوریٹزم اینڈ بینگ جسٹ. یعقوب علیہ السلام ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو اوائڈ فیوریٹزم. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے خود بتایا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو اتنا گفٹ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فوراً پوچھا کہ باقیوں کو؟ تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے، کہتے نہیں باقیوں کو نہیں دیا اتنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو؟ ایسی بات کی یعنی آپ کا باپ آپ کے ساتھ ایسا کرتا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر ایسے نہ کرو. یعنی دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر گفٹ دینا ہے تو وہ کوشش کرنی چاہیے ایکول ہونا چاہیے، ادروائز یو ول انوائٹ بلا وجہ کا ایک فیورٹزم کا ایلیمنٹ اور بچوں کے مائنڈ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے ہاں دل کی کیفیت وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے یعقوب علیہ السلام کا جو دل کا معاملہ تھا وہ یوسف السلام کے ساتھ ہی اٹیچ تھا، لیکن دنیاوی طور پہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کیا کہ انیکوالٹی کی ہو. تو یہ بھی پیرنٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کوشش کی جائے پوری حتمی کوشش کہ بچوں کے ساتھ ایکوالٹی کے ساتھ چلا جائے اور فیورٹزم کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ میں توکل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنی مثال سے بچوں کو توکل سکھایا. پیرنٹس آج کہتے ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں، بچے موبائل بہت یوز کر رہے ہیں، بچے اسکرین ٹائم بہت ہے ان کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کی اپنی مثال کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ اگر بچہ آپ کے ہاتھ میں کتابیں نہیں دیکھ رہا تو خود کہاں سے پڑھے گا؟ آپ موبائل کو نہیں ریزسٹ کر پا رہے، حالانکہ موبائل تو آپ بطور بڑے آپ کو پتا بھی ہے ڈیجیٹل ایڈکشن کے نقصان کیا ہے، آپ سے نہیں ریزسٹ ہو رہا وہ تو بچہ اس سے کیسے ہوگا؟ تو بچے اب اس کو بہانہ نہ بنا لیں. میں صرف پیرنٹس کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کی امیٹیشن نہیں ہے، بچہ جو ہے نا سب سے زیادہ امیٹیشن سے سیکھتا ہے سائیکولوجیکلی سپیکنگ، نفسیاتی طور پہ پروون ہے، ریسرچز ہیں، سب سے زیادہ اولاد جس چیز سے سیکھتی ہے وہ ماں باپ کو کاپی کر کے سیکھتی ہے. جو باپ کا رویہ ہوگا ماں کے ساتھ وہ بچہ سیکھ رہا ہے کہ میں بھی کل کو ایسا شوہر بنوں گا. ٹھیک ہے جس طرح باپ ماں کو ٹریٹ کر رہا ہے، جس طرح ماں شوہر کو ٹریٹ کر رہی ہے اس سے وہ بچیاں سیکھ رہی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ماں باپ کے لیے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی مثال سے توکل سکھایا. کیسے؟ اینڈ تک پر امید رہے، اپنی مثال دے رہے، اینڈ تک اللہ کے بارے میں پازیٹیو جملے کہے ہیں،
اینڈ تک یہی کہتے رہے اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ میری اولاد کو سب کو اکٹھا کر دے گا, اور اپنی مثال سے صبر جمیل کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں. اب سوچے کوئی باپ ہو, وہ بچوں کا صبر جمیل اور خود اس میں صبر کوئی نہ ہو, ٹھیک ہے, تو باپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اگزامپل سے اولاد کو سکھائے اور ایک دانا باپ بنے, ایک بزرگ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا بنے, ٹھیک ہے. یہ ہمیں بات